Assalamu alaikum dear aspirants. Today I am not here with a topic or with a statement. आज हम देखेंगे कि इस्लामिक स्टडीज़ को हम पूरा ही कम्प्रीहेंड कर लेते हैं और देखते हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ के सिलेबस में CSS और PMS के एग्ज़ाम्स में क्या क्या पूछा गया और हमने उसे किस किस तरह से टैकल करना है. आज मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दूंगी अबाउट द सिलेबस और उसके बारे में हम देखेंगे कि हमने हर टॉपिक को किस तरह से टैकल करना है. अदरवाइज़ ये जितने भी टॉपिक मैंने मेंशन किए हैं, जितने भी टॉपिक सिलेबस में हैं, वो सब हम लोग कवर कर चुके हैं. उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. सो लेट्स comprehend द इस्लामिक स्टडीज़ कोर्स फॉर बोथ द CSS एंड PMS एग्ज़ाम्स. और मैं आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी बताऊंगी. जो एस्पायरेंट्स होते हैं दे आर मोस्टली कंसर्न कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए फॉर इस्लामिक स्टडीज़, तो वो भी आज मैं आपकी वो क्यूरीज भी एड्रेस करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला जो हमारे पास मेन हेडिंग है सिलेबस में वो है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम. उसके अंदर उन्होंने हमसे पूछा हुआ है इस्लाम एज अ दीन, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम एंड इस्लामिक वर्शिप्स. ये ऑलमोस्ट सारे जो हैं हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अपनी वीडियोस में. वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. मैंने प्लेलिस्ट इस्लामिक स्टडीज़ की बना दी हुई है, उसमें जाके आप देख लीजिएगा. इस्लाम एज़ अ दीन, इसमें हम बताएंगे कि इस्लाम को हम रिलीजन, ये जब आप ये टॉपिक कवर कर लेंगे ना इस्लाम एज़ अ दीन, तो खुद ब खुद आपका डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन वाला टॉपिक कवर हो जाएगा. दीन क्या है और रिलीजन क्या है, अगर इसमें आपको डिफरेंस पता हो तो ये दोनों टॉपिक आपके इससे कवर हो रहे हैं और इस पर डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है. उसके बाद है एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम. एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम में जो ओवरऑल हम पढ़ेंगे ना, जो ओवरऑल इस्लामिक स्टडीज़ का कोर्स है वो सब एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम में आता है. इस्लाम की वर्शिप्स, उसकी जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है, उसके अलावा गवर्निंग सिस्टम है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स की जो गाइडलाइंस हैं इस्लाम में वो, उसके अलावा जो हमारे पास प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ रोल मॉडल है, कैलिफ्स हैं, ये सब इस्लाम एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम में आता है कि क्या क्या हमें गाइडलाइंस दी गई हैं थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स. जैसे कैलिफ्स की एग्जांपल्स के तो कैलिफ्स की एग्जांपल्स में और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की एग्जांपल्स में हमें क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, वो सब कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम में आता है. ठीक है, अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट मेन हेडिंग है हमारे सिलेबस में, वो है प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ रोल मॉडल. ये टॉपिक भी हमने कम्प्रीहेंसिवली कवर किया अपनी वीडियोस में, ये भी आप जाके चेक कर सकते हैं. इसमें उन्होंने पूछा हुआ है हमसे एज एन एजुकेटर, एज अ पीस मेकर, एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट एंड एज अ डिप्लोमेट. हमें पता है कि मदीना की रियासत जब बनी थी तो आप सल्लल्लाहु उसके पहले डिप्लोमेट थे. उन्होंने किस तरह से अपने सारे मामलात हैंडल किए और किस तरह से उस मदीना की रियासत को लेकर सक्सेसफुली चले, उसके बारे में हम लिखेंगे एज ए डिप्लोमेट में. मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट में हम लिखेंगे कि क्या क्या उनकी स्ट्रेटजीज़ थी ड्यूरिंग देयर गज़वाट्स और उसके अलावा क्या क्या कंसल्टेशन और टैक्टिक्स उन्होंने अपनाए थे जो कि अरब से, जो इस्लाम से पहले अरब कमांडर्स थे उनसे डिफरेंट थे. और पीस मेकिंग में हम देखेंगे कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एट्रॉसिटीज़ उन्होंने फिर भी पीस मेकिंग अपनी जारी रखी और किस तरह से हिल्फुल फजूल का वाक़या हम इसमें लिख सकते हैं. और इसके अलावा जो हमारे पास है फ़तह मक्का का वाक़या हम इसमें लिखेंगे. और इसके अलावा भी डिफरेंट वाक़यात मैंने अपनी डिटेल वीडियो में बताए हैं, वो आप देख लीजिएगा, वो इसमें लिखेंगे. और एज एन एजुकेटर हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु एज एन एजुकेटर किस तरह से रोल मॉडल थे पूरी दुनिया के लिए, कि उन्होंने एजुकेशन की क्या क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई थी, लोगों को किस तरह से इंटेलेक्ट डेसिमिनेट किया था, किस तरह से विजडम डेसिमिनेट किया था और किस तरह से नॉलेज डेसिमिनेट किया था. ऑब्वियसली उन्होंने डिग्रीज़ या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात तो नहीं की थी, लेकिन जो इन डिग्रीज़ का जो वो कहते हैं ना सबक होता है इन डिग्रीज़ का, कि आपने इंटेलेक्ट इन डिग्री से किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है. आप सल्लल्लाहु ने डायरेक्टली लोगों को इंटेलेक्ट दिया था, विजडम दिया था, नॉलेज दी थी. ठीक है, इसमें हम ये बता देंगे. उसके बाद है जी ह्यूमन राइट्स एंड वुमन राइट्स. इस पर बहुत आजकल बात होती है और मोस्टली पेपर में एक सवाल भी आया होता है, तो ये भी हमारा एक मेन हेडिंग है सिलेबस में. और इसके अंदर ह्यूमन डिग्निटी की बात है, सोशल जस्टिस की बात है. ये हम देख लेंगे कि इस्लाम में इस्लाम से पहले ह्यूमन राइट्स क्या थे और इस्लाम जब आया तो उसने ह्यूमन राइट्स को किस तरह से प्रमोट किया, रिस्पेक्ट किया, वो हम देख लेंगे. ह्यूमन डिग्निटी के बारे में हम देखेंगे कि कुरान में अल्लाह ताला ने जब उसका टॉपिक ही इंसान रखा है तो अल्लाह ताला ने कितनी इंसान को डिग्निटी से नवाजा है. और सोशल जस्टिस की बात करेंगे कि इस्लामिक सोसाइटी में सोशल जस्टिस की क्या इंपॉर्टेंस है. अगर हम यही दोनों बात डिस्कस कर लेंगे तो इससे हमारे ह्यूमन राइट्स का जो है वो टॉपिक कवर हो जाता है. और वुमेन राइट्स का भी हमने अलग से टॉपिक कवर किया, वो भी आप देख सकते हैं. वुमेन राइट्स में हम बताएंगे कि किस तरह से पहले जो इस्लाम से प्रियर टू इस्लाम जो एरा था उसमें किस तरह से वुमेन पे एट्रॉसिटीज़ होती थी, किस तरह से उन्हें निगलेक्ट किया जाता था. लेकिन इस्लाम के आने के बाद वुमेन को एक आला मुकाम हासिल है सोसाइटी में, ये हम देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टॉपिक है हमारे सिलेबस में. उसके अंदर बेसिक एस्पेक्ट्स हमने देख चुके हैं हम अपनी वीडियोस में.
امپیکٹس آف اسلامک کلچر آن ویسٹرن ورلڈ اینڈ وائس ورسا یہ بھی دیکھ چکے ہیں. کنٹمپریری چیلنجز بھی ہم دیکھ چکے ہیں, اسلامک کنٹریز کو کیا کیا کنٹمپریری چیلنجز آ رہے ہیں وہ ہم نے دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس مین ہیڈنگ ہے وہ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس. اوبویسلی ہم لوگ بیوروکریٹ بننے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اسلام ہمیں کیا گائیڈ لائنس دیتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے لیے, وہ ہم دیکھ لیں سو دیٹ کہ ہم پیپر کو بھی اچھی طرح سے اٹیمپٹ کر سکیں, اور جب ہم اپنی پریکٹیکل بیوروکریسی میں آئیں تو تب بھی ان کو ہم اپنی کام میں امپلیمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, اور جو پھر اس میں ہمارے پاس ہے جنرل کانٹورز دیکھیں گے کہ اسلام جنرلی پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میریٹوکریسی ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو, ٹرانسپیرنسی ہو, اس کے علاوہ نالجبل ہو, بیوروکریٹ نالجبل ہو, اس کے اندر اخلاق ہو, یہ سارے کانٹورز ہیں. اس کے بعد ایگزامپل فرام پائس کیلیفس ایرا, یہ ہم دیکھیں گے ایگزامپلس کا موسٹلی کوشچن آیا ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پی ایم ایس آئی تھنک 2021 کی اٹیمپٹ میں پائس کیلیفس پہ کوشچن آیا تھا, تو اکثر پی ایم ایس اور سی ایس ایس ایگزامس دونوں میں آیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے گورننگ اسٹرکچر اسلام میں کیا ہے, جو آج کل اسلام پاکستان کے حالات ہیں ایز اے مسلم کنٹری, ہم اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے, وہ ہم گورننگ اسٹرکچر سے اس کی گائیڈ لائنس نکال سکتے ہیں پاکستان اسلام کے گورننگ اسٹرکچر سے, کہ اسلام ہمیں کیا پولیٹیکل سسٹم دیتا ہے, کہ کس طرح سے ہمیں اپنی ملک کے جو ملک کے جو کمانڈ اینڈ کنٹرولز ہیں وہ کس طرح سے سنبھالنے ہیں. اس کے بعد سسٹم آف اسلام کی ایک مین ہیڈنگ ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ سسٹم آتے ہیں جس میں اکانومک سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم ہے, سوشل سسٹم ہے. ہم نے اپنی سوسائٹی کو کیسے پروموٹ کرنا ہے, کس طرح سے اسلامک سوسائٹی ان دیئر ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ بلڈ کرنی ہے. پولیٹیکل سسٹم کیا ہوگا, یہ پولیٹیکل سسٹم اور گورننگ سسٹم سیم ہے. اگر آپ کو ان میں سے آلٹرنیٹیولی کچھ بھی پوچھا جاتا ہے تو ہم نے ایک ہی بات لکھنی ہے, وہ ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں اپنی پریویس ویڈیوز میں, کہ کنسلٹیشن پہ بیسڈ ہوگا ہمارا پولیٹیکل سسٹم. اکانومک سسٹم کیا ہوگا, انٹرسٹ فری اکانومک سسٹم ہے. اگر آپ کو اسلامک اکانومک سسٹم یا آلٹرنیٹیولی انٹرسٹ فری اکانومک سسٹم کے بارے میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ نے ایک ہی بات لکھنی ہے جو کہ اسلام کا اکانومک سسٹم ہے, وہی بات آپ نے بتانی ہے. اس کے علاوہ اسی میں ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک بھی کور ہوتا ہے, جو کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ میں زکوٰۃ کا بھی ایک ذریعہ ہے, تو وہ بھی ہمارا ٹاپک اس میں کور ہوتا ہے. اب جو مین بات ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ یہ جو پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں, اس میں موسٹلی 1 سے 2 میکسیمم 2 سوال ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں انہوں نے آپ سے کنٹمپریری چیلنجز کے بارے میں پوچھا ہوتا ہے. آلموسٹ ہر پیپر میں, ناٹ اونلی فار اسلامک اسٹڈیز, پر ہر پیپر میں اس طرح ہی ہوتا ہے کہ کنٹمپریری چیلنجز کے بارے میں انہوں نے آپ سے پوچھا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ ان کی ڈیپ ڈاؤن انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. جو کنٹمپریری چیلنجز ہمارے پاکستان میں چل رہے ہیں وہ ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے, عرصوں سے چلا آ رہا ہے اور ابھی تک ریزالو نہیں ہو پا رہا. تو اس کے اسلام ہمیں کیا گائیڈ لائنس دیتے ہیں, ہم کس طرح سے ریزالو کر سکتے ہیں اور کیا موٹیوز ہیں. اسی ایس ایس 2023 کی اٹیمپٹ میں بھی ایک کوشچن آیا ہوا تھا کہ کیا پاکستان میں ریلیجیس ایکسٹریمزم کے کیا موٹیوز ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے ریزالو کر سکتے ہیں. تو اسی پہ ڈیٹیل ویڈیو بن چکی ہے, وہ آپ جا کے پلے لسٹ میں دیکھ لیں. اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی بھی سوال ہے. اوبویسلی اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں ایک بز ورڈ بن چکا ہے کہ پولیٹیشین شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, لیکن اوبویسلی اکاؤنٹیبلٹی ہو نہیں پا رہی. تو اس کے بارے میں بھی سوال ہے کہ ایز این اسلامک اسٹیٹ ہم کس طرح سے پولیٹیشینز اور جو ڈفرینٹ ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو کس طرح سے اکاؤنٹیبل ہیلڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے ہمارے ملک میں, تو اس کے بارے میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ پولیٹکس کو اسٹیبل کس طرح سے کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہم اپنی گائیڈ لائنس لیں گے پولیٹیکل سسٹم میں سے, اور اس میں اس کو مولڈ کر کے لکھ دیں گے, اور جس طرح سے انہوں نے سچویشن کے حساب سے سوال پوچھا ہوگا اس طرح سے ڈفرینٹ پوائنٹس ہم ایڈ کر لیں گے. اس کے بعد ہے انٹرسٹ فری اکانومک سسٹم ہے. اوبویسلی ہمارے معاشی حالات بھی کچھ اچھے نہیں چل رہے, تو اس کے بارے میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ اکانومی کو ہم کس طرح سے ریوائیو کر سکتے ہیں. تو وہ بھی ہم اسی میں سے اکانومک سسٹم میں سے سوال اپنا کانٹینٹ لے کے اس میں مولڈ کر دیں گے, اور اکارڈنگ ٹو کویشچن کی سچویشن اس کو لکھیں گے. پھر اس کے بعد ہیومن رائٹس ابیوز کا سوال آ سکتا ہے. اوبویسلی پاکستان ایک مسلم ملک ہے, پر وی کین ناٹ سے دیٹ کہ ہم ہیومن رائٹس کو اچھی طرح سے رسپیکٹ کر رہے ہیں مسلم ملک میں رہتے ہوئے بھی. اوبویسلی یہاں پہ بھی ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, اور جو ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے افغانستان, وہاں پہ تو وہ تو دنیا کی نظروں میں اسی وجہ سے ہے کہ وہاں پہ وومن رائٹس کو ابیوز کیا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں بھی کویشچن آ سکتا ہے, تو وہ بھی ہم اپنے ہیومن رائٹس والے ٹاپک میں سے اس کو ایکسٹریکٹ کریں گے. تو اوور آل جو بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے نا سلیبس پورا کور کر لیا. اب صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کویشچن کو ٹیکل کس طرح سے کرنا ہے. کویشچن جب آپ کو پیپر میں آئے گا تو اوبویسلی آپ کو کئی جگہوں پہ, کیونکہ یہ اوبویس بات ہے کہ کمپٹیٹیو ایگزامز میں کبھی بھی ڈائریکٹ کویشچن نہیں پوچھا جاتا, کویشچن سچویشن کے حساب سے پوچھا جاتا ہے. اگر فار ایگزامپل ڈائریکٹ بھی پوچھا جاتا ہے تو اس کو کسی کنٹمپریری چیلنج سے ریلیٹ کر دیا جاتا ہے, تو وہ پھر ہم نے سچویشن کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ریلیونٹ رہ کے ہم نے اس کویشچن کو آنسر کرنا ہے.
ٹھیک ہے. اور کچھ ہم اسٹڈی مٹیریل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اب میں آپ کو کچھ بکس ریکمینڈ کر سکتی ہوں. آپ اس میں سے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سبھی پڑھیں, لیکن جو آپ کے انٹرسٹ کے حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پڑھنی چاہیے, سو یو شوڈ گو فار اٹ. پہلے تو ہم, یہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر حمید اللہ کی, انٹروڈکشن ٹو اسلامی, اردو اور انگلش دونوں ورژن میں, اور یہ بہت ہی بیسک بک ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس سے آپ کا کمپٹیٹیو ایگزامس کا سارا سلیبس کور ہو سکتا ہے. اور دوسری ہے اسلام دا مس انڈرسٹوڈ ریلیجن, یہ محمد کتب کی بک ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کے بارے میں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ اسلام کو مس انڈرسٹوڈ کیوں کیا جاتا ہے, کہ اسلام کے اندر ویسٹرن ورلڈ کہتا ہے کہ پردے کا حکم ہے. اسلام جو ہے وومن کو اس حوالے سے رائٹ نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ڈریسنگ کر سکیں, یا اس طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ اسلام میں جہاد کا حکم ہے تو اسلام تھرو سواڈز پھیلا ہے. اور یہ سب, اس سب کے جواب جو ہیں ہمیں اس بک میں مل جائیں گے, اسلام دا مس انڈرسٹوڈ ریلیجن. اس کے بعد جو پروفٹ پیس بی اپون ہم ایز اے رول ماڈل ہے, اگر آپ اس کو ٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں کمپریہنسولی, تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ بک ہے سیرہ بائی ابن ہشام. یہ بیسیکلی ایک عربک بک ہے, لیکن اس کی ٹرانسلیشن ہے انگلش میں, یہ آپ دیکھ لیجیے گا, یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی ایک سیرت ابن اسحاق ہے, یہ بھی ایک عربک بک ہے, اس کی بھی ٹرانسلیشن ہے دا لائف آف محمد انگلش میں, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. فار پروفٹ پیس بی اپون ہم ایز اے رول ماڈل. اور اس کے علاوہ پھر پروفٹ پیس بی اپون ہم ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ, اگر آپ نے کمپریہنسولی پڑھنا ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب ہے دا بیٹل فیلڈز آف پروفٹس ایرا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر آپ نے جو ہے پائس کیلپس کے بارے میں پڑھنا ہے, اوبیسلی یہ بہت ریکرنٹ ٹاپک ہے, پائس کیلپس کا کیلیفیٹ پہ ریکرنٹلی ٹاپک آتا ہے. تو اگر آپ نے یہ پڑھنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دا گلوریس پائس کیلپس ایس اطہر حسین. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ جو ہے نا, ریفرنسز کی بات ہے جہاں تک, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ریفرنسز جو ہے کچھ قرآنک ریسرچ کریں خود سے, اور اس میں سے ریفرنسز نکالیں, تو وہ ایک ایگزامینر پہ اچھا امپیکٹ دے سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کمپریہنسو اسٹڈی آف سلیبس, جب آپ سلیبس اپنا ختم کر چکے ہوں گے نا, صرف اسلامک اسٹڈیز کا نہیں بلکہ پورا CSS کا, جس میں پاکستان افیئرز, اس کے علاوہ کرنٹ افیئرز, اور جتنے بھی سبجیکٹس آتے ہیں جو آپ نے اپنے آپشنل بھی رکھے ہوئے ہیں, جب آپ ان سب کو کمپریہنسولی کور کر چکے ہوں گے نا, پھر آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکیں گے اسلامک اسٹڈیز کے سوال کو. اوبیسلی یہ بالکل اسلامک کویشچن تو نہیں آتا, کچھ جیسے کہ اس دفعہ 2023 کے اٹیمپٹ میں ایک کویشچن پوچھا گیا تھا کہ پولیٹیکل سسٹم جو پاکستان میں چل رہا ہے, اس کو پارلیمنٹیرینس جو ہمارا ڈیسیژنس لیتے ہیں, اس کو ہم اجتہاد کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. تو اوبیسلی اس کے بارے میں ہمیں پراپر اسلامک نالج تو نہیں, پر ساتھ ساتھ ہمیں جو کرنٹ افیئرس کی اور جو پاکستان افیئرس کی نالج ہے وہ بھی ہونی چاہیے, تو پھر ہی ہم اس کویشچن کو ٹیکل کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ جو ہے نا کمپریہنسولی جب پڑھ لیں گے اس کو, تو پھر آپ کچھ پاس پیپرز اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر یو کین بیٹر ایویلیویٹ یور سیلف کہ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. اور اینڈ آئی ہوپ کہ آپ خود کو اچھی طرح ایویلیویٹ کریں گے اور خود کو اچھی رینکنگ پہ ہی ایویلیویٹ کریں گے. ہوپفلی اسٹوڈنٹ دس ول ایڈ ویلیو ٹو یور نالج. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی ٹاپک مس کیا ہے اسلامک اسٹڈیز کا, پلیز لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن سو دیٹ آئی کین میک ویڈیو آن دیٹ ٹاپک ٹو. جزاک اللہ خیر, فی امان اللہ, السلام علیکم.